اس گندم کی خریداری، اس کی جو فائنینسنگ ہے، اس کی سٹوریج، ذخیرہ جو ہے اس کا، اور اس کی جو مارکیٹ کے اندر جب اس کو ریلیز کرنا ہے یا اس کی جو مینجمنٹ ہے وہ تھرو پرائیویٹ سیکٹر کی جائے گی، اور اس کی نگرانی، فیسیلیٹیشن اور جو اس کی ریگولیشن ہے وہ حکومت کر رہی ہوگی. اور یہ جو میکنزم ترتیب دیا گیا ہے یہ اس لیے ترتیب دیا گیا ہے کہ کسان کو اس کا بر وقت منافع یقینی بنایا جائے، ڈسٹریس سیلنگ سے بچایا جائے، اور کسان کے جو پیسوں کی ادائیگی ہے اس کی ٹریسبلٹی کو یقینی بنایا جائے تھرو ڈیجیٹل فارمر پیمنٹ. یہ پہلی دفعہ اس کا انعقاد کیا جا رہا ہے. اور یہ جو یہ پہلا صوبہ ہے پنجاب جس نے گندم 2026 کی پالیسی دی، اور یہ وہ پہلا صوبہ بن گیا ہے جس نے گندم کو جو گورنمنٹ لیڈ مارکیٹ سے نکال کر پرائیویٹ لیڈ پروکیورمنٹ کے نظام میں لے کر گیا ہے. اور جو پرائیویٹ لیڈ پروکیورمنٹ کا نظام ہے یہ شفاف اور یہ کسان کو فائدہ پہنچانے کے لیے یقینی، کسان کی خوشحالی کو یقینی بنانے کے لیے کیا جا رہا ہے. اور اس کے علاوہ میں آپ کے ساتھ اسی توسط سے بتانا چاہتی ہوں کہ ہمارا یہ جو یہ ایک ایسا جدید اور جامع نظام دے رہے ہیں کہ جس میں اپریل مئی رواں سال کے اپریل مئی اور جون کے مہینے میں جو انٹرنیشنل جو ویٹ پرائس ہے اس کی پیرٹی کے مطابق جو ہے 3500 روپے فی من گندم کی قیمت لگائی گئی ہے، تاکہ جو انٹرنیشنل جو مارکیٹ ہے اس کے اندر بھی ہمارے کسان کی کموڈٹی جو ہے گندم جو ہے اس کو اس کے ساتھ کمپیٹیبل بنایا جا سکے اور کمپیٹیٹو بنایا جا سکے. اور اور اس کے ساتھ ساتھ اس گندم کو جو ہم جو ویٹ اسٹریٹجک ریزرو ہے پنجاب کا اس کے اندر اس کا قیام عمل میں لا رہے ہیں، جس میں 25 لاکھ ٹن تک کی گندم جو ہے وہ رکھی جائے گی، جس کی اوور سائٹ حکومت کے پاس ہوگی، جس کی ریگولیشن جو ہے وہ حکومت کے پاس ہوگی. اور جو پرائیویٹ سیکٹر ہمارا اس گندم میں ہمارے جو ایگریگیٹر ہوں گے اور جو ہمارے شراکت دار ہوں گے ان کا انتخاب ہم اوپن بیڈنگ کے تھرو کریں گے، شفاف اور جامع انتظام جو اقدام ہے اس کے ذریعے کریں گے. اور ہم ایکسپریشن آف انٹرسٹ جو ہے اس کا وہ اگلے 1-2 روز میں جو فلوٹ کیا جائے گا، اور جو پرائیویٹ سیکٹر سے ہمارے ایگریگیٹر جو ہوں گے جو شفاف طریقے سے جن کی سلیکشن ہوگی وہ یہ گندم جو ہے وہ حاصل کریں گے. اور اس کا طریقہ کار کیا ہوگا، اس کی موڈیلٹی کیا ہوگی، اس کے اندر یہ 3 جو آپس میں آپ کہہ سکتے ہیں پارٹیز کے درمیان ایک کانٹریکٹ ہوگا جس میں حکومت، پرائیویٹ سیکٹر اور بینکنگ سیکٹر ہوگا. اور یہ جو گندم خریدی جائے گی، پرائیویٹ سیکٹر جو گندم خریدے گا اس کے پیچھے حکومت کھڑی ہوگی، جس میں ان کی جو فائنینسنگ کاسٹ ہے اس کا تقریباً 70% تک جو ہے فائنینسنگ کاسٹ جو ہے وہ حکومت اپنے ذمہ لے رہی ہے، وہ اٹھائے گی بینکوں کے ذریعے. اور پھر ہمارے جو ویئر ہاؤس ہیں اس کے ساتھ ساتھ ہم ویئر ہاؤس بھی آؤٹ سورس کریں گے ایک جوائنٹ وینچر کے طور پہ، جو کہ پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ کا وینچر ہوگا. اور اس کے اندر ہمارا جو پرائیویٹ سیکٹر ہے جس کو ہم اپنے گودام دے رہے ہوں گے، جو ہماری گندم ان گوداموں میں سٹور، جو وہ گندم خریدیں گے اور وہ گندم ان گوداموں میں سٹور کر رہے ہوں گے. اور اس کی جو گوداموں کی کسٹڈی ہے یہ بھی جوائنٹ کسٹڈی ہوگی گورنمنٹ اینڈ پرائیویٹ سیکٹر کی، تاکہ ہمیں پتہ ہو کہ جو گندم ہے، جو کسان سے گندم اٹھائی گئی ہے اس کی سٹوریج کہاں پر ہے. اور یہ جو 25 لاکھ کے میٹرک ٹن کے جو ہم ویٹ اسٹریٹجک ریزروز رکھ رہے ہیں، ان کا مقصد جو ہے 2-3 مقاصد ہیں. سب سے پہلے کہ کسان کو ایک اچھی قیمت ملے، کسان کو ڈسٹریس سیلنگ سے بچایا جا سکے، کسان کا تحفظ کیا جا سکے. دوسری جانب عوام اور ہمارے جو شہری ہیں، جو گندم ان کی سٹیپل فوڈ ہے، تو عوام کی غذائی ضرورت کا تحفظ کیا جا سکے، جس کے جب ہمارے ہاں کوئی مشکلات آئیں، ہمارا کوئی شارٹ فال آئے جو گندم کے اندر، تو ہم ان اسٹریٹجک ریزرو کے ذریعے اس کو عبور حاصل کر سکیں. اور منڈیوں کے اندر جو قیمتوں میں ڈسٹورشن ہوتی ہے گندم کی قیمتوں میں، اس کو سٹیبلائز کرنے کے لیے جو ہے یہ اسٹریٹجک ریزرو کارآمد ہوں گے، تاکہ کسان کا استحصال نہ ہو. کوئی بھی کلیمٹی یا ڈیزاسٹر کی صورت میں، شارٹ فال کی صورت میں، کسی گیپ کی صورت میں اسٹریٹجک ریزرو جو ہے یہ کارآمد ہوگا، اور یہ کسان کی بقا کے لیے اور شہریوں کی غذائی تحفظ کو انشور کرے گا. اور تیسری جانب ہم یہ کہنا چاہتے ہیں، بتانا چاہتے ہیں، آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہتے ہیں کہ یہ جو پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ کا ماڈل ہے، یہ پہلا صوبہ ہے پنجاب جس نے متعارف کرایا اور جو اس کو لے کر آیا. اور جب یہ پروکیورمنٹ میں سے گورنمنٹ نکلی،
ہم اکثر کہا جاتا ہے کہ یہ سوال ہوتا ہے بہت زیادہ کہ گورنمنٹ جب پروکیورمنٹ سے نکلی تو کیوں نکلی. جب گورنمنٹ پروکیورمنٹ کرتی تھی تو اس میں بہت سارے اس طرح کی انوملیز ہوتی تھی, جیسے مثال کے طور پہ کسان کو اس کی رقم بہت دیر سے واپس مل رہی ہوتی تھی. پھر گورنمنٹ پروکیورمنٹ جو تھی وہ اتنی فعال نہیں تھی, اس میں جو گندم کا نقصان ہوتا تھا, جو گندم کے چوری کے واقعات ہوتے تھے, گندم کے خراب ہونے کے واقعات ہوتے تھے, اور ہمارے پبلک ایکسچیکر کے اوپر ایک بہت بڑا بوجھ تھا جو ہم انٹرسٹ جو بینکوں سے لون لے کر اور اس کے انٹرسٹ کی صورت میں گورنمنٹ کو ادا کرنا پڑتا تھا. اب یہ جو نیا ماڈل ہے پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ کا, اس کے اندر پبلک ایکسچیکر کے اوپر کوئی بھی بوجھ نہیں ڈالا گیا اور عوام کے لیے غذائی تحفظ کو بھی یقینی بنایا گیا اور فارمر کو بھی اس کی کموڈٹی کا منافع بخش, تسلی بخش جو قیمت ہے وہ دی جا رہی ہے. تو یہ ایک ایسا ماڈل پہلی دفعہ متعارف کرایا جا رہا ہے ہارویسٹ 2026 کے لیے گورنمنٹ آف پنجاب کی جانب سے, وزیر اعلیٰ پنجاب محترمہ مریم نواز شریف صاحبہ کی جانب سے, کہ جس کے اندر سب کے جو ہے اس کا خیال رکھا جا رہا ہے تاکہ سب جو ہماری اینڈ ٹو اینڈ جو ہماری کموڈٹی میں شامل ہیں سائیکل میں, ان کا تحفظ یقینی بنایا جا سکے, پرائیویٹ سیکٹر کو موقع دیا جا سکے, پرائیویٹ سیکٹر سامنے آئے جس کے اندر ہماری فلور ملز ہیں, جس کے اندر ہمارے اور پرائیویٹ سیکٹر کے ایگریگیٹرز ہیں, جس میں ہمارے گرین لائسنس ہولڈرز ہیں, تاکہ پرائیویٹ سیکٹر کو فلرش کرنے کا موقع ملے. آلٹرنیٹ مارکیٹ جو ہے وہ پرائیویٹ سیکٹر کے ذریعے دیے جائے, لیکن یہ مارکیٹ ساتھ ساتھ بہنگم بھی نہ ہو, یہ مارکیٹ ساتھ ساتھ مادر پدر آزاد بھی نہ ہو, یہ مارکیٹ اس طرح سے کاشتکار کا یا شہریوں کی سٹیپل فوڈ کا استحصال بھی نہ کر سکے. اس کی آپ نے مثال دیکھی اس سال کے اندر, اگست کے مہینے میں جب سیلاب آیا اور جب کوئی فری مارکیٹ تھی بالکل گندم کی, اور جب کوئی ریگولیشن نہیں تھی, جب کوئی اوور سائٹ اس طرح سے نہیں تھی, تو اس کا نتیجہ ہمیں دیکھنے کو ملا کہ گندم کی قیمت 2 ہفتے کے اندر اندر دگنی ہو گئی, اور جس میں کسان کا بھی استحصال تھا, جس میں شہری کو بھی مہنگے آٹے اور مہنگی روٹی کا سامنا ہو سکتا تھا, جس پہ وزیر اعلیٰ نے بروقت ایکشن لیا, اس پہ کریک ڈاؤن ہوا, اور ہم نے انڈکلیئرڈ گندم جو ہے وہ اس کو امپاؤنڈ کیا, واگزار کی پورے صوبہ بھر میں. گزشتہ 4 مہینوں کے اندر 10,70,000 ٹن گندم, امپاؤنڈڈ گندم مارکیٹ میں لائی گئی, جس کی وجہ سے پنجاب کے اندر نہ تو گندم کی شارٹیج ہوئی, نہ ہمارے نوٹیفائڈ ریٹ پہ آٹے کی شارٹیج ہوئی, نہ روٹی مہنگی ہوئی, اور نہ ہی کسان کا استحصال ہونے دیا. اور یہ وہ عملی اقدام ہے جو وزیر اعلیٰ پنجاب نے اٹھائے, جس کے اوپر کسان نے اعتماد کا اظہار کیا, اور 16.7 ملین ایکڑ پر ہماری جو گندم ہے وہ اگائی گئی. اب اسی پالیسی کے تحت اگلا سوال یہ ہے کہ ہمارے ایگریگیٹر کون ہوں گے, اور وہ کون لوگ ہوں گے جو اس سے جو بیچ میں پرائیویٹ سیکٹر جو ہے وہ, اس کے ساتھ ہم نے پورا ایک ان کے لیے آپ کہہ سکتے کہ پورا ایک کوڈ آف کنڈکٹ ہے, اس کے لیے پوری موڈیلٹیز طے کی گئی ہیں اس فریم ورک کے اندر, اس پالیسی فریم ورک کے اندر, کہ جو ہمارے ایگریگیٹرز ہوں گے وہ ہوں گے جو ہمارے ٹیکس پیئر ہوں گے, جو ہماری رجسٹرڈ جو کمپنیز ہوں گی پاکستان کے اندر وہ ہوں گے, اور پھر جن کے بینک ریکارڈ اور ٹیکس ریکارڈ جو ہیں وہ بالکل شفاف ہوں گے, جن کے ماضی کے لون ریکارڈ شفاف ہوں گے, جن کے پیچھے بینک کا ٹرسٹ ہوگا, اور جن کے پیچھے ٹیکس کلیکٹ کرنے والی تمام اتھارٹیز کا ٹرسٹ ہوگا, حکومت کا ٹرسٹ ہوگا. اور ہم یہ ایک پارٹائٹ جو کانٹریکٹ ہے وہ کریں گے, اور اس کے اندر اور اس میں پھر ہم یہ دیکھیں گے کہ ہمارے پاس جو ویٹ کے اسٹریٹجک ریزرو موجود ہیں ان کو ریلیز کب کرنا ہے اور کیسے کرنا ہے. اس کے لیے گزشتہ 10 سال کا ہم نے تخمینہ لگایا. آپ نے جو ماضی کا ہمارا ڈیٹا ہے 10 سال کا دیکھا کہ جس میں سپٹمبر سے لے کر مارچ تک کے جو ہے یہ آخر جو ٹائم ہے جب جو گندم جو ہے وہ کم ہونا شروع ہوتی ہے, تب اس کی ریلیزز ہوتی ہیں روایتی طور پر, اور یہی وہ ٹائم ہوتا ہے کہ سپٹمبر سے لے کے مارچ تک جو ہے ہم یہ جو ہمارا اسٹریٹجک ریزرو ہے نارمل حالات میں ہم اس کو اسی وقت میں ریلیز کرائیں گے. اور اس کے ساتھ ساتھ ہم اس کو یہ میک شور کریں گے کہ ہمارے جو کمپٹیشن لانے کے لیے مارکیٹ میں اور اس کو مونوپلی کو نہ بننے دیا جائے, اس کا خیال کرنے کے لیے ہم نے, اور ریزیلینٹ مارکیٹ کریٹ کرنے کے لیے یہ کیا کہ ہم جو ابھی جو گندم واگزار کریں گے, جو خریدار ہوں گے, پروکیورمنٹ کریں گی جو ایگریگیٹر ہوں گے, ان کا جو منیمم ہے وہ 0.5% آف دس اماؤنٹ جو 25 لاکھ میٹرک ٹن ہے, منیمم جو پروکیور کر سکیں گے 0.5%, اور میکسیمم جو ہے وہ 20% آف دس شیئر لے سکیں گے, تاکہ ملٹیپل سٹیک ہولڈرز ہوں اور ایک پرائیویٹ مارکیٹ جو ہے وہ ملٹیپل سٹیک ہولڈر کے ساتھ فلرش کرے اور کوئی بھی اس کے اندر مونوپلی نہ ہو. اس کا ایز پر کنٹیجنسی پلان ہم نے دیکھا کہ اگر ہمیں پرائیویٹ سیکٹر سے
اتنا بہت زیادہ انٹرسٹ نہیں ملتا تو اس کے بعد ہم اس کے اندر G2G کی گنجائش بھی رکھتے ہیں. ہم گورنمنٹ ٹو گورنمنٹ پروکیورمنٹ بھی کریں گے اور اس کا بھی طریقہ کار اور اس کا بھی پروسیس اور پروسیجر تمام اسی طرح سے فالو کیا جائے گا جیسا کہ پرائیویٹ سیکٹر کے ساتھ کیا جائے گا. پھر اس کے علاوہ ہم نے اس کو مزید شفاف بنانے کے لیے یہ کیا کہ ہم نے اس کی جو نا کیبنٹ کی اسٹینڈنگ کمیٹی اس کے لیے بنائی گئی جو اس کی اوورسائٹ کرے گی اور اس کے ساتھ ساتھ ہم نے ڈویژنل لیول پہ ڈویژنل کمیٹیز اس کی اوورسائٹ کے لیے بنائی ہیں جو کہ جن کو کمشنرز ہیڈ کر رہے ہوں گے اور جس کے اندر جو حکومتی جو ہمارے نمائندگان ہیں ان کے ساتھ ساتھ اس میں فارمر بھی ہوگا, اس میں فلور ملر بھی ہوگا, اس میں گرین لائسنس ہولڈر بھی ہوگا. وہ ان کے ڈویژن لیول پہ ان کمیٹیز کے سٹیک ہولڈر بنائے جائیں گے تاکہ جو گندم رکھی گئی ہے ایز اسٹریٹجک ریزرو یہ ہمیں پتا ہو اور اس کی پوری ڈسٹرکٹ وائز میپنگ کی جا رہی ہے کہ کس ضلع میں گندم کی کتنی ضرورت ہے اور کتنی ڈیمانڈ ہے اور وہاں پہ کتنی گندم کا ہونا ضروری ہے غذائی تحفظ کو یقینی بنانے کے لیے. اور اسی طرح سے ڈسٹرکٹ میپنگ کے تھرو ہی ایگریگیٹرز کو گندم سٹور کرنے کی اجازت ہوگی کہ کن کن ڈسٹرکٹس میں کس کس توازن کے ساتھ گندم رکھی جائے گی. اس کی اوورسائٹ ایک ڈویژنل کمیٹی جس کو ہیڈ کمشنر کر رہے ہوں گے, جس کے اندر ڈی سی بھی ہوں گے, جس میں ہمارے ڈی ڈی فوڈ ہوں گے, ڈپٹی ڈائریکٹر فوڈ ہوں گے, جس میں ایگریکلچر کے نمائندہ ہوگا, جس میں فارمر ہوگا, جس میں فلور ملر ہوگا, جس میں لائسنس گرین لائسنس ہولڈر ہوگا. یہ سب کی مشاورت سے ہم اس کو جامع, شفاف اور منظم پلان بنا رہے ہیں اور جس کی جو ہمارے کسان کی جب گندم اٹھائی جائے گی تو اس کو رقم واپس کرنے کے لیے اس کا پورا ٹریسیبلٹی نظام ہو اور اس کو ہم ڈیجیٹل پیمنٹ کا نظام جو ہے وہ متعارف کرا رہے ہیں اس کے اندر. اور اس کے ساتھ ساتھ اس کے جو اہم فیچرز ہیں وہ یہ ہم آپ کے سامنے رکھنا چاہتے تھے کہ ہماری پوری کوشش ہوگی کہ ہم اس کو اور ہم نے جو اس کی ویئر ہاؤس کی جو آؤٹ سورسنگ ہے اس کا بھی ایک طریقہ کار بنایا ہے کہ اس کو ہم کس طرح سے سٹیپ بائی سٹیپ آگے لے کر چلیں, اس کو اسٹرینتھن کریں کیونکہ ہم اس کی ہینڈ ہولڈنگ کرتے رہیں گے پرائیویٹ سیکٹر کی تب تک جب تک کہ ایک جامع, منظم, شفاف, آرگنائزڈ جو پرائیویٹ مارکیٹ جو ہے وہ اسٹرینتھن نہیں ہو جاتی. کیونکہ اس کو ہم بالکل اس سے نظر اپنی ہٹا کر اوجل ہو کر اس کو کھلا نہیں چھوڑ سکتے. یہ سٹیپل فوڈ ہے, یہ 14 کروڑ 13 کروڑ عوام کی 2 وقت کی روٹی ہے, ہر گھر کی ضرورت ہے. اس کو وزیر اعلیٰ پنجاب محترمہ مریم نواز شریف کے ویژن کے مطابق ہر گھر تک پہنچانا اور قابل قوت خرید کے اندر رکھنا ہماری ذمہ داری ہے اور یہ ذمہ داری ہم نبھاتے رہیں گے, پورا کرتے رہیں گے, لیکن اپنے کسان کا فائدہ ہر ممکن یقینی بنائیں گے. یہ کچھ گزارشات تھی اس پالیسی کے تحت کیونکہ بہت لوگ ہم سے کانٹیکٹ کرتے تھے کہ ہماری اگلی پالیسی کیا ہوگی, ہم جو فوڈ پالیسی ہے یا ویٹ پالیسی ہے اس کو کیسے لے کر آ رہے ہیں. تو ہم آپ کے توسط سے یہ پالیسی آج سب تک پہنچانا چاہتے ہیں. بہت شکریہ.